نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کی شان میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو دنیا کا خوف ہے، نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کے جو مضامین لیے گئے ہیں، مظہر جمال مصطفی سے تالیف ہے حضرت نصیر الدین ہاشمی قادری برکاتی کی۔ اس میں جو ہمارا عنوان ہے کہ آپ کی کرامات، جس میں آج ہم سعادت حاصل کریں گے مجلس واعظ سے بارش کا موقوف ہونا۔ روایت ہے کہ ایک روز موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ بعض لوگ بارش کے سبب جاننے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے خداوندہ، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو بکھیرتا ہے۔ پھر بارش اللہ کے حکم سے مجلس کے اوپر سے بند ہو گئی اور مدرسے کے باہر دستور جاری ہوتی رہی اور مجلس پر ایک قطرہ بھی نہ گرتا تھا۔ دریائے دجلہ کی طغیانی کا تھم جانا۔ ایک سال دجلہ میں اس قدر پانی بھر آیا کہ بغداد غرق ہونے لگا۔ لوگ آپ کی خدمت میں فریاد لے کر آئے، تب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عصا مبارک لیا اور دریا کے کنارے تشریف لائے اور پانی کے معمول کے مطابق حد سے اس کو گاڑ دیا۔ فرمایا یہیں تک رہ، چنانچہ پانی اسی وقت اتر گیا اور طغیانی تھم گئی۔ ایک گویے کے تائب ہونے کا واقعہ۔ شیخ ابو رضا کا بیان ہے کہ ایک روز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ میں تم سے صرف 100 دینار کے لیے کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس 100 دینار لے آئے۔ آپ نے صرف ایک شخص سے لیے اور مجھ کو بلوا کر فرمایا کہ تم یہ رقم لے جا کر مقبرہ شونیز پر جاؤ اور وہاں ایک بوڑھا شخص بربط بجا رہا ہے، اسے یہ دے دو اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ میں گیا اور 100 دینار اس کو دیے اور وہ یہ دیکھ کر چلایا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ شخص بربط اپنے کندھے پر رکھ کر میرے ساتھ چل دیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم اپنا قصہ تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے کہا کہ حضور، میں اپنی صغیر سنی میں بہت عمدہ گاتا بجاتا تھا، لوگ بڑے شوق سے میرا گانا سنتے تھے۔ جب میں بڑھاپے کو پہنچا تو لوگوں کا التفات میری طرف سے بالکل کم ہو گیا، اسی لیے میں عہد کر کے شہر سے نکل گیا کہ اب آئندہ میں صرف مردوں کو اپنا گانا سناؤں گا۔ میں اسی اثنا میں قبرستان میں پھرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے قبر سے سر نکال کر کہا کہ تم مردوں کو اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ پھر مجھے نیند آ گئی اور میں نے اٹھ کر یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ یعنی الہی، قیامت کے دن کے لیے میرے پاس کوئی سامان بجز اس کے نہیں کہ دل سے امید مغفرت رکھتا ہوں اور زبان سے تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ کل امید رکھنے والے تیری درگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ اگر میں مجرم محروم رہوں تو میری بدقسمتی پر افسوس ہے۔ اگر صرف نیک لوگ ہی تیری بخشش کے امیدوار ہوتے تو گناہگار لوگ کس کے پاس جا کر پناہ لیتے؟ میرا بڑھاپا قیامت کے دن تیری بارگاہ میں میرا شفیع بنے گا۔ امید ہے کہ تو مجھے اس کا لحاظ کر کے دوزخ سے بچا لے گا۔ میں کھڑا یہی اشعار پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کے خادم نے آ کر یہ دینار دیے۔ اب میں گانے بجانے سے تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا بربط توڑ دیا اور اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب اس شخص نے ایک لہو لعب کی بات میں راست بازی اور سچائی اختیار کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اس کے مقدر میں کامیاب کیا۔ تو جو شخص فقر و طریقت میں اور اپنے تمام احوال میں سچائی سے کام لے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑی سی گندم کا 5 سال تک ختم نہ ہونا۔ شیخ ابو العباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد کی قحط سالی کے دوران میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنگ دستی اور فاقے کی شکایت کی تو آپ نے مجھے تقریباً 10 سیر گندم عنایت فرمائی اور فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور ایک طرف سے نکال کر استعمال کر لیا کرو، لیکن اسے کبھی وزن نہ کرنا۔ چنانچہ اس گندم کو ہم تمام گھر والے عرصہ 5 سال تک کھاتے رہے۔ ایک روز میری اہلیہ نے گندم کو وزن کیا تو معلوم ہوا کہ جتنا پہلے روز تھا اتنا اب بھی ہے۔ اس کے بعد یہ گندم 7 روز میں ختم ہو گیا۔
ایک نصرانی کو ابدال بنانا۔ شیخ ابوالحسن بغدادی بیان فرماتے ہیں کہ جب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم کرتا تھا، اس وقت آپ کی خدمت کی غرض سے شب بیداری کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے اور مدرسے میں سے ہو کر باہر روانہ ہو گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ دیکھتے دیکھتے ہم ایک شہر میں پہنچے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جس میں 6 آدمی موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ میں ایک کونے میں چھپ گیا۔ اس کے بعد میں نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی اور ایک شخص کو اس کے کندھے پر اٹھا کر لے گیا۔ پھر ایک شخص جس کی مونچھیں دراز تھیں آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو کلمہ شہادت پڑھا کر اس کی مونچھیں تراش دیں اور اسے ٹوپی پہنائی اور اس کا نام محمد رکھا، اور ان لوگوں نے فرمایا ہے کہ یہ شخص متوفی کا قائم مقام ہوگا۔ ان سب نے خوشی سے قبول کیا اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور تھوڑا ہی چلے تھے کہ بغداد شہر میں پہنچ گئے۔ آپ اپنے دولت خانے میں تشریف لے گئے۔ صبح کو جب میں سبق پڑھنے بیٹھا تو میں نے آپ کو قسم دے کر پوچھا کہ یہ کیا واقعہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شہر نہاون تھا اور وہ 6 آدمی ابدال تھے۔ 7واں آدمی جو کہ ابدال تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا اور مجھے حکم ہوا کہ اس کا قائم مقام مقرر کر دوں۔ تو جس کو میں نے کلمہ پڑھایا وہ نصرانی تھا اور قسطنطنیہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اب وہ ابدال کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ اگلے ویلاگ میں